ارشد صاحب شادی کے شروع کے دنوں میں تو کچھ لحاظ میں رہے، یعنی گھر آ کر پسینے سے بھرے ہوئے کپڑے بدلنا اور صاف ستھرا لباس پہن کر بیوی کے سامنے آنا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ اپنی پرانی عادت پر واپس آ گئے۔ ان کی کتابوں کی دکان تھی، ہول سیل کا کام کرتے تھے، 2 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن خود بھی کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی۔ دکان میں ابھی اے سی نہیں لگا تھا۔ آج کل اسکولوں میں داخلے کا سیزن تھا، سارا دن گاہکوں کا رش لگا رہتا۔ رات کے 9 بجے جب ارشد صاحب گھر میں داخل ہوتے تو انہیں صرف گرما گرم کھانے اور آرام دہ بستر کی طلب ہوتی۔ وہ سارا دن کے پسینے سے بھیگی ہوئی قمیض اتار کے الماری کے ساتھ لٹکاتے، پھر بنیان اور شلوار میں ہی بستر پر نیم دراز ہو جاتے۔ سائمہ یعنی ارشد صاحب کی بیوی کو ان کی اس عادت سے بڑی چڑ تھی۔ وہ اکثر کوفت سے کہتی، کم از کم بنیان ہی بدل لیا کریں، سامنے الماری میں دھلی رکھی ہوتی ہیں۔ ارشد صاحب کو سائمہ کے الفاظ پر اندر ہی اندر واقعی شرمندگی ہوتی، لیکن وہ ان مردوں میں سے تھے جو بیوی کے سامنے اپنی غلطی ماننا جرم سمجھتے تھے۔ ازاربن کو سنبھالتے ہوئے وہ بازوؤں کے نیچے سے پیلی ہوتی ہوئی اپنی بنیان پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے اور بڑی ڈٹھائی سے کہتے، تم جاہل کیا سمجھو گی، یہ ہماری خاندانی روایت ہے، ہم نے تو اپنے بابا کو گھر میں ہمیشہ انہی کپڑوں میں دیکھا ہے۔ ہفتے مہینوں اور مہینوں سالوں میں ڈھلتے گئے۔ ارشد صاحب کے دونوں بچے اب بڑے ہو گئے تھے، انہوں نے بھی اپنے ابا کی پسینے سے بھری ہوئی بنیان اور شلوار کے سامنے جھولتے ہوئے ازاربن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ لیکن سائمہ، کیا اس نے سمجھوتا کر لیا تھا؟ شاید نہیں۔ یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے جب سائمہ کے پڑوس میں رہنے والے پٹھانوں نے اپنا گھر خالی کیا اور پشاور چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد گھر کرائے پر لگ گیا۔ نئے پڑوسی آئے تو ہمیشہ کی ملنسار سائمہ نے سلام دعا کا سوچا۔ اگلے دن ٹھنڈی مزیدار کھیل کا باؤل پکڑ کر اس نے بیل بجائی۔ کون؟ ایک مردانہ آواز آئی اور ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ اگرچہ سائمہ برقعے میں تھی لیکن پھر بھی گھبرا کر ایک طرف ہو گئی۔ اتنے میں ان صاحب کی بیوی نادیہ بھی چلی آئی تو سائمہ کی مشکل آسان ہو گئی۔ میں یہ پڑوس سے آئی ہوں، اس نے ٹھنڈا سا باؤل نادیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ نادیہ اصرار کر کے اسے گھر کے اندر لے آئی، پھر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی۔ سائمہ نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اچانک شیشے کی دیوار کے اس پار وہی صاحب یعنی نادیہ کے میاں دکھائی دیے۔ نفیس سا کرتا شلوار اور خوبصورت سی چپل پہنے وہ موبائل میں مصروف تھے۔ ہاتھ میں خوبصورت سی گھڑی تھی، بال بھی بڑے سلیقے سے بنائے گئے تھے۔ شاید یہ لوگ کہیں جا رہے تھے، میں ایسے ہی آ گئی، سائمہ نے کچھ شرمندگی سے سوچا۔ اتنے میں نادیہ کولڈ ڈرنک لے آئی۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ سائمہ نے پوچھا۔ نہیں تو، آپ آرام سے بیٹھے نا، نادیہ نے خوش دلی سے کہا۔ اچھا پھر کسی شادی سے آ رہے ہیں نا؟ اب کی بار سائمہ نے یقین سے کہا۔ نادیہ نے ایک نظر باہر اپنے شوہر پر ڈالی اور پھر ہنس پڑی۔ مجھے معلوم ہے آپ میرے میاں کو دیکھ کر پوچھ رہی ہیں، اصل میں یہ ہر وقت گھر میں بھی ایسے ہی تیار رہتے ہیں میرے لیے، اس نے کچھ شرماتے ہوئے بتایا۔ سائمہ سے کچھ کہا نہ گیا، وہ بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نادیہ کو خداحافظ کہا اور اپنے گھر چلی آئی، جہاں میلا کچیلا سا بنیان شلوار میں ملبوس ایک شخص اس کا منتظر تھا، اس کا شوہر ارشد۔ لیکن یہ اس کا وہ ارشد تو نہ تھا جس سے اس نے شادی کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا، جس کو اپنے پسینے سے بھری ہوئی بنیان اور جسم سے آتی ناگوار بو نے کبھی یہ محسوس تک نہ ہونے دیا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں کیا سے کیا ہو چکا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے اسی طرح بن سنور کے رہو جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے بناؤ سنگھار کرے۔